نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ دنیا میں کچھ لوگوں کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی بات میں تاثیر ہو۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ریزن ہے کہ ہماری باتوں میں تاثیر نہیں، ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں لیتا، ہماری باتیں افیکٹڈ نہیں ہوتی، جبکہ ہم سنسیئر ہیں، ہم مخلص ہیں، ہم ہمدرد ہیں۔ کیا ماں بچوں کی ہمدرد نہیں ہوتی؟ کیا بیوی شوہر کے لیے فکر مند نہیں ہوتی، اس کے لیے پریشان نہیں ہوتی؟ کیا استاد اپنے شاگردوں کے لیے پریشان نہیں ہوتے ہیں، سنسیئر ہو کے ہوتے ہیں، مخلص ہو کے ہوتے ہیں۔ نہ آپ کی نیت پہ شک ہے، نہ آپ کے اخلاص پہ شک ہے، نہ آپ کے پریشان ہونے پہ شک ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تاثیر نہیں ہے؟ تاثیر کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک بات وہی ایک انسان کرتا ہے تو دل پہ اثر ہوتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ کئی گھروں میں چچا کی بچے زیادہ سنتے ہیں، کئی گھروں میں خالہ کی زیادہ سنتے ہیں، کئی گھروں میں کوئی اور رشتہ کہہ لیں تو ہمیں پھر ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، یا ممانی کی، یا ماموں کی، یا پھپھو کی، کوئی بھی رشتہ۔ کئی جگہ دوستوں کی بہت زیادہ سنتے ہیں، پھر ہمیں انہیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ پلیز یہ بات اسے سمجھائیں، میری تو بات اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، وہی بات جب وہ اس کے دوسرا رشتہ دار جو بھی رشتے میں ہے یا دوست ہے، جب اس سے کرتا ہے تو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ یہ تاثیر ہوتی کیا ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ یہ کسے ملتی ہے۔ یہ تاثیر اسے ملتی ہے، اس کے زبان پہ تاثیر ہوتی ہے جو با عمل ہوتا ہے۔ بے عمل انسان کی باتیں لفاظی خوبصورت ہو سکتی ہے، الفاظ نکھار سکتے ہیں آپ، لہجے اچھے ہو سکتے ہیں، نیت خالص ہو سکتی ہے، اخلاص ہو سکتا ہے، محبت ہو سکتی ہے، ہمدردی ہو سکتی ہے، لیکن بے عملی کی وجہ سے اس بات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا زندگی میں جھوٹ مت بولنا، اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد دروازہ بجتا ہے اور کوئی کہتا ہے پاپا ہیں، تو ہم اندر سے کہتے ہیں کہہ دو پاپا گھر میں نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ بچہ دیکھتا ہے پاپا تو گھر بیٹھے ہیں، لیکن اس کو کیا آرڈر ہے کہ آپ دروازے پہ جا کے کہیں پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ اور ویسے ہم نے اس کو کیا پڑھایا، کیا سمجھایا، کیا سکھایا، اسکول نے بھی، گھر نے بھی، دادی دادا نے بھی، ماں باپ نے بھی، کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ اور کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولنا، باقی ساری دنیا کے ساتھ بول لینا۔ اب اس نے دو تضاد چیزیں دیکھی، آپ بے عمل ہوئے، سو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ فون آیا، کا اشارہ کر دیا کو میں بیزی ہوں۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتی ہیں کہ فون لے کے کہ میں آپ کو فارغ ہو کے کال کرتی ہوں، ٹھیک ہے، یا کہو کہ ماما گھر پہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ہر گھر میں ہے، ہر چیز میں ہے۔ بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بہو ساس سے جھوٹ بولتی ہے، ساس بہووں سے جھوٹ بولتی ہیں، نندے بھائیوں سے جھوٹ بولتی ہیں، بیویاں نندوں سے جھوٹ بولتی ہیں۔ یعنی یہ ایک عجیب سا سرکل ہے۔ اس پہ میں بات کروں گی، میں نے اس لیے یہ آغاز میں ہی کہا کہ کسے ملے گا با عمل انسان کو۔ وہی بات با عمل انسان آرام سے کرتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کرنا، نہیں کرتا کوئی، اور وہی بات
بے عمل انسان چیخ چیخ کے بھی کہتا ہے، بتا بتا کے بھی کہتا ہے تو کوئی نہیں مانتا. تو آپ اپنی زبان میں تاثیر چاہتی ہیں، آپ کی بات سنی جائے، آپ کی مانی جائے، آپ کی بات دوسرے کے دل پہ اثر کرے، تو پھر اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے باعمل ہو جائیں. یہ اس شخص کو اس کی زبان کی تاثیر اس میں آتی ہے جو اللہ کی مانتا ہے اور ہر بات مانتا ہے، مانتا چلا جاتا ہے، کسی چیز سے انکار نہیں کرتا، اسے یہ ملتی ہے. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ وقتی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں شخص پڑھاتا ہے یا فلاں شخص اپنی فیملی کا بہترین انسان ہے، مثلا بہترین ممانی ہے، بہترین پھپھو ہے، بہترین خالہ ہے، بہترین بھابھی ہے یا بہترین بیوی ہے، تو اس طرح کا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ انسان. وہ اس کی پچھلی کاوشیں نہیں دیکھتا، وہ اس کی پچھلی جو ہیں قربانیاں نہیں جانتا، وہ اس کی ساری زندگی کی جو سیکریفائس کرنا ہے وہ اس کو نہیں معلوم ہوتا، وہ اس کے صبر کو نہیں جانتا اور اس کے عمل کو بھی نہیں جانتا. اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں بس ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر یا 1-2 ماہ کے اندر اپنی چرب زبانی یا اپنی لفاظی سے اس مقام پہ پہنچوں. اس کو میں ایک واقعے سے آپ کو کلیئر کرتی ہوں، آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. کسی دیہات میں ایک خاتون کی بات مشہور ہو گئی کہ وہ مستجاب الدعا ہے. لوگ دور دور سے اس کو دعا کا کہنے کے لیے آتے تھے اور وہ کہتی تھی اللہ دعاؤں کا سنتا ہے، آپ بھی مانگے چلے، میں آپ کے لیے مانگتی ہوں. تو وہ دعا قبول ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. اب ایک خاتون کو یہ بات پتہ چلی، وہ کس شہر میں رہتی تھی، تو اس نے کہا میں جا کے دیکھوں بھائی اس عورت میں ایسی کیا خوبی اور اتنی اس کی شہرت، اور 4 قلعوں میں اس کی شہرت پھیل چکی ہے اور شہر تک آ گئی ہے. وہ سفر کر کے گئی، دیکھتی رہی لوگ جوگ اپنی دعا کروانے اس کے پاس آتے تھے. اس نے کہا میں نے یہیں سٹے کرنا ہے. اس نے کہا جی بالکل کیجیے، آپ کا اپنا گھر ہے. اب وہ دیہاتی عورت اٹھتی ہے آدھی رات کو، گندم نکالتی ہے، صاف کرتی ہے، تو اس کا شوہر کہتا ہے نیند میں پانی پلا دو، پیاس لگی ہے. وہ وہیں گندم رکھ دیتی ہے اور گلاس پانی کا بھرتی ہے گھڑے سے، اور جب میاں کے پاس جاتی ہے تو وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے. اب کبھی وہ گندم کو دیکھتی ہے، کبھی میاں کو، اور کھڑی ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے اٹھ کے بیٹھ جائے، ابھی مانگ لی، اور میں پھر گلاس رکھ کے اگر گندم کے پاس چلی گئی تو پھر مجھے اس کو اریٹیشن ہوگی اور اس کو برا لگے گا. اب وہ گندم کو دیکھتی ہے اور دل میں کہتی ہے اللہ میں نے ابھی اس کو صاف بھی کرنا ہے، میں نے اس کو پیسنا بھی ہے. قدرتی اس کی گندم صاف ہوتی ہے. اب وہ پردے کی اونٹ میں سے شہر والی عورت دیکھ رہی ہے، وہ گندم صاف ہوتی ہے اور چکی میں خود چلی جاتی ہے، پسنا شروع ہو جاتی ہے، چکی چلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر جی آٹا تو پس جاتا ہے. اب پھر دیکھتی ہے، وہ پھر دیکھتی ہے گہری نیند اور سو گیا ہے، پانی رکھتی ہے، دوبارہ آٹا گوندنے لگتی ہے. پھر میاں کروٹ بدلتے ہوئے کہتا ہے پیاس لگی ہے. وہ پھر اٹھتی ہے، اب وہ پھر سو جاتا ہے. پھر وہ دیکھتی ہے، کہتی ہے اب اللہ میاں آٹا بھی گوندنا ہے، سحری ہونے والی ہے، بچوں نے اٹھنا ہے، سسرال نے اٹھنا ہے، میاں نے اٹھنا ہے، میں کیا کروں؟ تو آٹا گوندنا شروع ہو جاتا ہے، اور آٹا گوندنے کے بعد جی تیار ہو جاتا ہے آٹا. اتنے میں میاں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پانی لے کے سر پہ کھڑی ہوتی ہے. کہتا ہے تم کیوں کھڑی ہو؟ کہتی جس طرح آپ نے 2 دفعہ پانی مانگا تھا. خیر وہ پانی پیتا ہے اور دوبارہ سو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے روٹین کے کام کرنے لگ جاتی ہے. صبح اٹھ کے وہ خاتون کہتی ہے اچھا میں جا رہی ہوں. وہ کہتی ہے آپ اور رکے؟ کہتی نہیں میں جا رہی ہوں. اب وہ گھر جاتی ہے، رات کا انتظار کرتی ہے. رات ہو جاتی ہے. رات کو وہ گندم میاں کو کہتی ہے سو جاؤ. وہ کہتا ہے نہیں نیند آئی اللہ کی بندی. کہتی ہے نہیں سو جاؤ، سونا ہے تم نے. وہ بیچارہ مجبور ہو کے، اب اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، ابھی اس نے ٹی وی کے آگے بھی بیٹھنا ہوتا ہے، اور جو ہمارے شہری زندگی ہے کہتی نہیں سونا پڑے گا. وہ سو جاتا ہے. گندم بازار سے خرید کے لائی ہوتی ہے، اسے پرات میں رکھ کے بیٹھ جاتی ہے. پھر اس کو کہتی ہے پانی مانگو. وہ کہتا ہے اللہ کی بندی مجھے نہیں پیاس لگی.
کہتی ہے مانگو، کہتا ہے پانی پلا دو، پانی لے کے اس کے پاس جاتی ہے، وہ کہتا ہے دے دو پانی اب، کہتی چپ کر کے سو جاؤ. پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کیا مصیبت میرے پیچھے پڑ گئی. پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اب دیکھ رہی ہے گندم کو، دیکھ رہی ہے. اسے کہتی ہے پھر پانی مانگو. وہ کہتا ہے یا پلاؤ یا میری جان چھوڑو. کہتی نہیں مانگو. پھر کہتا ہے پانی پلا دو، نہیں دیتی اس کو. کہتا ہے دے دو اب میرے سر پہ کھڑی ہو. کہتی ہے دوبارہ سو جاؤ. پھر دیکھتی ہے اب ظاہری بات ہے کیوں ہلے گی گندم. اس وقت غصے سے پانی پٹک کے کہتی ہے کہ اس کی تو چکی میں بھی چلی گئی اور پس بھی گئی اور تو نے آٹا بھی گوندھ دیا اور میری تو یہاں سے ہلتی نہیں. تو یہ کہاوت بڑے سناتے ہیں کہ پیچھے اس کو وہ قربانی، وہ احترام شوہر کا، اس کی رسپیکٹ، گھر والوں کا خیال، وہ کچھ نہیں نظر آیا. اس نے صرف ظاہری چیز دیکھی کہ اچھا اس سے کرامت ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے کرامت ملتی ہے اور میں بھی یہ سب کروں گی تو اس سے کرامت مل جائے گی. تو یہ جو چھوٹا سا میں نے آپ کو قصہ سنایا نا، اس کا مقصد کیا ہے کہ کچھ لوگ بڑے دل سے دل لگا کر ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. میں پھر کہوں گی ان کی نیت پہ نہیں شک، ان کے اخلاص پہ بھی نہیں شک، ان کی کاوشوں پہ بھی نہیں شک، لیکن ہوتا کیا ہے اب ان کی وہ تاثیر نہیں بنتی. وہ سمجھتی ہیں شاید ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں بنی ہے. انہیں وہ ریاضتیں نہیں نظر آتی، وہ کاوشیں نہیں نظر آتی. وہ کچھ دیر کے بعد چھوڑ چھاڑ کے ڈپریشن میں پھر بیٹھ جاتے ہیں گر کے. کہتے ہیں ہم اس میں بھی گئے ہمیں تو نہیں سکون ملا، ہم اس کام میں بھی گئے ہمیں تو نہیں سکون ملا. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زبان میں تاثیر ہو تو میری ایک بات مان لیں، باعمل ہو جائیں، اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دیں، اللہ کی ہر بات پہ ہاں کہیں. آپ کی زبان میں اتنی تاثیر ہوگی کہ لوگ حیران ہوں گے کہ اس کی بات سنی جاتی ہے اور ہماری کیوں نہیں سنی جاتی. اور اس کے لیے ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں، آپ کو جوڑتی ہوں اللہ اور اس کے رسول سے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب اٹھ کر جاتے ہیں تو دل کی حالت بدل جاتی ہے. یہ تھی تاثیر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر گھروں میں بھی تمہاری یہی ایمان کی حالت رہے تو فرشتے بازاروں میں تم سے ہاتھ ملائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھتے تھے تو ایسی تاثیر ہوتی تھی ان کی بات کی کہ اس میں کھو جاتے تھے لوگ. بڑا مشہور واقعہ میں نے بہت بچپن میں پڑھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے آپ جانتے ہیں بہت بڑے استاد تھے. اللہ نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر دی تھی. جس دن اللہ تعالیٰ کے خوف کے بارے میں بات ہوتی تھی تو مجلس میں لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے رو رو کے. آپ کی بات سننے والے وقت کی قید سے نکل جاتے تھے، کہتے تھے بس یہ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے. ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے، آپ خطبے میں نہیں آ سکے. آپ کے بیٹے آئے، کافی دیر خطبہ دیتے رہے لیکن محفل بے رنگ. کسی نے درخواست کی کہ تھوڑی دیر کے لیے عبد القادر جیلانی کو تشریف لے آئیں، چند منٹ ہی بات کر لیں. جب درخواست آپ تک پہنچی تو آپ آ گئے اور کہنے لگے آج طبیعت بڑی ناساز ہے. آپ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سارے لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. اب کوئی بات تھی رونے کی؟ وہ تاثیر ہوتی ہے، وہ محبت، وہ کاوشیں، وہ سب کچھ محنتیں کہ آپ کا یہ جملہ بھی لوگوں کے دلوں پہ اتنا گہرا اثر کر گیا. تاریخ کے جتنے بھی بڑے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ساتھ تاثیر بھی عطا کی تھی. آپ نے دیکھا نا بعض لوگ بہت بولتے ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں، پوری محفل کو چپ کروا دیتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا. ہماری کہاوت ہے نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا حلوہ میٹھا. اب حلوہ تو ہر کوئی کھانا چاہتا ہے، مٹھاس نہیں ڈالنا چاہتا. اور یہ جو مٹھاس ہے یہ عمل کی مٹھاس ہے. بولنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تاثیر دے دے. نالج بہت ہے لوگوں کے پاس، بہت زیادہ، لیکن تاثیر سے محروم ہے.
علم تو بہتوں کو مل جاتا ہے. حدیث ہے نا کہ قرب قیامت میں قرآن کی مخارج پہ زیادہ توجہ دی جائے گی مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اصل ہے قرآن کی محبت. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تسیر عطا کرے. مشہور کہاوت معلوم ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ جاتے تھے، اللہ نے ان سے کلام کرنا ہوتا تھا تو راستے سے گزرتے تھے تو ایک شخص کیا کہتا تھا، اے اللہ آپ میرے پاس ہوتے میں آپ کے سر پہ تیل ڈالتا، آپ کی کنگھی کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو عجیب سی باتیں لے کے کر بیٹھ گیا. اور جب اللہ کے پاس گئے تو کہا کیوں روکا، مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل کیا ہے؟ محبت. جب محبت ہوتی ہے تو تاثیر بھی زبان پہ آ جاتی ہے. یہ کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. ایک عام ہوتے ہیں، ایک خاص ہوتے ہیں. خاص الخاص بندے. خاص بندوں میں شامل ہونا. ہم مائیں عام ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو یہ نہ کرو، بس بولتے رہتے ہیں، خود سیاست کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، وہ سوچنے سے پہلے بولتے ہیں، بولنے سے پہلے سوچتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ سفر سے پہلے 2 بار سوچو اور بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچو. تو اپنے آپ کو اللہ کے خاص بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ چابی ہے جو دلوں کے قفل کھولتی ہے، تاثیر کی چابی. جاوید چودھری کے کالم پڑھا کریں. وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں انسان بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کسی کی لکھی بھی اور بولی ہوئی بات دل میں اترتی ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور کس کی بات دل پہ اثر کرے گی؟ جس کی عمل، جو با عمل ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے تاثیر مانگے. تاثیر پیدا کرنے کے چند ذرائع سمپل سے آپ کو بتا دیتی ہوں، مشکل باتیں نہیں کروں گی. جس طرح چیزیں جگہ بناتی ہیں اس طرح باتیں بھی جگہ بناتی ہیں. ہر اچھی بات، کام کی بات، بہتر بات اپنی جگہ خود بناتی ہے. باتوں میں تاثیر کے لیے آپ کے اندر 6 خصوصیات ہونی چاہیے. نمبر 1، سچی اور کھرے انسان میں تاثیر ہوتی ہے. کھرا انسان، سچا انسان سادہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دیہاتی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بہت پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں کی بات بہت تاثیر والی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ میرے اصحاب ایسے ہیں کہ اگر اللہ کی وہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے، یعنی اپنی بات کو ہٹا دے، کیونکہ وہ اتنے سچے اور کھرے انسان ہیں نا. شیخ سعدی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کسی گاؤں میں گئے تو کوئی خطیب بہت اچھا خطبہ دے رہا تھا اور بہترین الفاظ تھے. اثر نام کو نہیں ہو رہا تھا. وہ وہاں سے اٹھے ہیں اور اس کے گھر گئے، دروازہ بجایا، کہاں ہیں مولانا صاحب؟ کا جی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. کہا کہ مجھے وجہ بتاؤ کہ اس کے پاس اس قدر علم ہے، اس قدر نالج ہے، اس قدر وہ الفاظ ہیں، اس قدر خوبصورت خطبہ ہے، لیکن اس کی بات میں تاثیر کیوں نہیں؟ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ وہ شراب نوشی نہیں چھوڑتے اور یہ بات صرف مجھے اور میرے اللہ کو پتا ہے، اور میں جب بھی کہتی ہوں تو وہ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. تو شیخ سعدی نے کہا اب جب گھر آئے تو دوبارہ اسے کہنا، اور جب وہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو کہنا اللہ شدید العقاب بھی ہے. آپ کہہ کے چلے گئے. مولانا صاحب گھر آئے، ایز یوزول انہوں نے شراب پینے لگے تو کہا اللہ سے ڈرے، ابھی خطبہ دے کے آ رہے ہیں. تو اس نے کہا اللہ کی بندی اللہ غفور الرحیم ہے. تو انہوں نے آگے سے ایک دم کہا اللہ شدید العقاب بھی ہے. تو ان کے ہاتھ سے ایک دم جام گر گیا اور وہ کانپنے لگے اور کہا کون آیا تھا؟ کہا شیخ سعدی آئے تھے. کہا یہ انہی کا اثر ہے، انہی کی بات کی تاثیر ہے کہ میرے ہاتھ سے جام الٹ گیا. اس نے اسی وقت توبہ کی. سچ کو ثابت نہیں کرنا پڑتا، سچ کا کوئی نیم البدل ہے بھی نہیں. بعض اوقات سچ ثابت نہیں ہو رہا ہوتا مگر وقت ثابت کر دیتا ہے. پیچھے نہ پڑیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں سچی کہہ رہی ہوں، آپ میری بات کا یقین کریں. کہتے ہیں نا بعض لوگ، یہ کس کی نشانی ہوتی ہے؟ جھوٹے کی. ٹھیک ہے، زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے.
کو جی یہ بات ایسے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، وقت بتاتا ہے، اور پھر آپ کی ایسی ڈھاک بیٹھتی ہے کہ آپ کی بات فوراً لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. پہلے بھی ہم نہیں مانے تھے لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ سچا تھا. دنیا کی کچھ چیزیں صرف سچ ہیں، ابدی سچ، جیسے سورج کا نکلنا، اس پر دلائل نہیں دیے جا سکتے نا، کیونکہ وہ خود نکل کر بتاتا ہے میں سورج ہوں. دنیا میں کچھ سچ ہوتے ہیں مگر لگتے نہیں ہیں، جیسے ایمانداری بہت اچھی چیز ہے. ممکن ہے کوئی بے ایمان ہو اور وہ کہے ایسا نہیں ہے، مگر جو نیک ہو جاتے ہیں وہ مان جاتے ہیں. سچ سیدھا دل پہ اتر جاتا ہے. اور سچے انسان میں اعتماد بہت ہوتا ہے، اور اعتماد تو بذات خود تاثیر بن جاتا ہے. آپ پورے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں. جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے نا، وہ ڈگمگاتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ میری بات کہیں ثابت نہ ہو جائے جھوٹی اور کل میں خوار نہ ہو جاؤں. سچا بندے کہتا ہے نہیں بھائی یہ غلط ہے، ایسے مت کریں، یہ صحیح ہے، اور اپنے کام لگ جاتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا. پھر دوسری چیز جو ان سی ہے وہ ہے اخلاص. سننے والے پر اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی جتنے بولنے والے پر ہوتی ہے. جس کے پاس اخلاص نہیں اس کے پاس تاثیر نہیں ہوتی. اب آپ کہیں گے جی میں تو بالکل مخلص ہوں، بچوں کے ساتھ بھی شوہر کے ساتھ بھی. کبھی غور کیجئے گا، کیا آپ مخلص ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ کیا آپ نے ان کی ایسی تربیت کی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ ہماری اپنی ہی نہیں ہوئی تو ان کی ہم کیا خاک کریں گے؟ کیا ہم اٹھتے ہیں تہجد میں؟ کیا ہم اٹھتے ہیں فجر کی نماز میں؟ ٹھیک ہے میری کچھ بہنیں فوراً کہیں گی ہاں، لیکن کیا 100% کہیں گی؟ پتہ نہیں کہاں تک میری آواز جا رہی ہوگی. اور بالکل ہمارے اندر خلوص نہیں ہوتا، ہم پرخلوص نہیں ہوتے. یہ جو اخلاص ہے نا یہ ہمارا زبانی ہوتا ہے، اپنے مطلب تک کا اخلاص ہوتا ہے. ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں بالکل دنیاوی بھی حساب سے، اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بہت تابع دار ہوں گے. ہم پھر جب وہ آگے سے ہمیں پٹاخ کے جواب دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں والدین کا کتنا احترام ہوتا ہے. پہلے اللہ کا تو احترام انہیں دیا ہوتا، اللہ سے تو بے نیاز کر دیا تو پھر وہ آپ سے بھی بے نیاز ہو گئے. تو اگر اخلاص نہیں تو آپ کے پاس تاثیر بھی نہیں. اس لیے اپنے اندر تاثیر پیدا کریں. کہتے ہیں کہ لاہور کے رنگ محل بازار میں ایک موچی بابا فیروز رہتے تھے، کھوسے بناتے تھے. ان کی باتوں میں بڑی تاثیر تھی، جو کہتے تھے دل میں اتر جاتے تھے. بہت نیک اور صاف ستھرے انسان تھے. کسی نے پوچھا آپ کی بات میں اتنی تاثیر کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میں نے 40 سال صرف جوتیاں نہیں بنائی، میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، میں نے اللہ کے بندوں کی جوتیاں بنائی ہے. بابا مزید کہتے تھے موچی بادشاہ سے بہتر ہے. اگر موچی کی نیت بادشاہ سے بہتر ہے اور بادشاہ کی نیت بری ہے تو بادشاہ موچی سے برا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی. مجھے یہ واقعہ بہت پسند آتا ہے. بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے، جب بادشاہ ہو گئی تو آپ کو دروازے تک چھوڑنے آئے. پھر آپ اپنے گھر جب گئے تو والدہ نے دیکھا آج کچھ زیادہ ہی چہرے پہ خوشی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ماں آج آپ کے بیٹے کے لیے بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اور بات تک چھوڑنے آیا ہے. ماں نے کہا میں اس وقت کو یاد کر رہی ہوں جب تم میرے پیٹ میں تھے، میں سود کاٹ کاٹ کر حلال رزق سے تجھے پال رہی تھی. یہ اس کا کمال ہے، تو سمجھ رہا ہے یہ تیرے علم کا کمال ہے. مجھے اتنی یہ چیز بہترین لگتی ہے کہ پریگنینسی میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنا ہو سکے قرآن سے جڑیں، نوافل اذکار اس پہ توجہ دیں تاکہ بچہ ماں کے پیٹ سے ہی قرآن سے جڑ جائے، نماز سے جڑ جائے، اذان سے جڑ جائے، اذکار سے جڑ جائے، تسبیحات سے جڑ جائے. تو انہوں نے کہا یہ تیرے علم کا کمال نہیں ہے، یہ اس حق حلال کھانے کا کمال ہے. آج اگر ہم پڑھا رہے ہیں، آج بہت سے لوگ پڑھا رہے ہیں، آج اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ پتہ نہیں کس کی دعا کا ہم رزلٹ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور کتنی صدیوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے ہوئے مانگی. یہ نہ جانے کس کی دعا اور کہاں کس جگہ ہمارے ماں باپ کی حق حلال کی کمائی کی وجہ سے
اللہ نے ہمارے اندر یہ نور اتارا، اللہ نے ہمارے اندر قرآن کی محبت اتاری، ورنہ ہم تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کے ہر کام میں اخلاص توانائی پیدا کرتا ہے، تاثیر پیدا کرتا ہے۔ دوسری چیز آپ کی بات میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے وہ ہے نرمی۔ اچھا نرمی کس کے ساتھ؟ آپ اچھی ہیں تو میں بہت نرم ہوں، لیکن اگر آپ اچھی نہیں تو پھر میں بھی نہیں نرم۔ یہ نہیں ہوتی نرمی۔ نرم مزاج ہر وقت نرم مزاج رہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ، دشمن کے ساتھ بھی، دوست کے ساتھ بھی، ہر وقت۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ شخصیت میں نرمی تاثیر پیدا کرتی ہے۔ اس پہ میں نے پہلے ایک نرمی پہ پورا آپ کو درس دیا تھا۔ سخت انسان میں تاثیر نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی اخلاص والا ہے، کتنا ہی کھرا ہے، کتنا ہی سچا۔ اگر ہم تلوار سے لے کر کام کریں گے تو تاثیر تو نہیں آئے گی۔ خوف سے تو کوئی نہیں مانتا، مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اسی لیے کہتی ہوں سروں پہ حکومت کرنا آسان ہے، دلوں کو مٹھی میں کر لینا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے پیغمبر، ہمارے اصحاب، ہمارے ائمہ اربعہ، ہمارے خلفاء، ہمارے درویش، ہمارے صوفی، ہمارے ولی، وہ دلوں پہ حکومت کرتے تھے۔ ان کا نام سن کے لوگ دوڑے چلے آتے تھے ان کے دروس سننے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو بچے اسکول کے بچوں کو لے جا کے جھنڈیاں دے کے کھڑا کر دیں، یا پارٹی والے جائیں کیونکہ جی اب ہماری پارٹی کا آ رہا ہے۔ یہ تو ایک سر پہ مسلط کرنے والی بات ہے نا۔ محبت سے سب مان جاتے ہیں۔ طبیعت میں تھوڑی سی نرمی، جھکاؤ، آسانی فراہم کرنا تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اپنے اندر سے سختی اور جبر کا پہلو ختم کیجیے، مت سخت بولیے گا۔ اور اگر آپ کو سخت بولنے کی عادت ہے تو خاموش رہ جائیے۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے تو پھر خاموشی ہی بہتر ہے۔ اس پہ بھی آپ کو پورا ایک لیکچر دوں گی۔ ثواب ہے، خاموشی عبادت ہے، اس کا بڑا اجر ہے، تو خاموش ہو جائے۔ استاد اگر درگزر نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، تو پھر اس کی باتوں میں تاثیر بھی نہیں آئے گی۔ وقت لگتا ہے نا شاگرد کو سیکھنے میں، تو اس لیے اس سے درگزر سے کام لینا ہوتا ہے نا، نہ کہ اس کو الٹا ٹانگ کے کوئی چھتر مارنے لگ جائے، یا بیڑیاں اس کے پیر میں ڈال دیں، یا موٹے سے ڈنڈے سے اس کی ٹھکائی کر دیں۔ آپ نہیں پسند کرتے نا یہ سب۔ کبھی فیس بک پہ یا کسی جگہ ایسی مووی آ جائے تو آپ کہتے ہیں اس کو پکڑ کے سرے عام کوڑے لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو سختی نہیں پسند آتی، تو پھر آپ بھی نہ یہ پسند کریں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی کی تمنا کرتے ہیں، اس سے معافی کی دعا کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ مالک ہمیں معاف کر دے۔ کتنی عجیب بات ہے، اپنے لیے تو معافی چاہتے ہیں مگر خود کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے۔ بہت بڑا تضاد ہے یہاں، اخلاص میں خرابی آ گئی نا۔ نرم انسان معاف کر دیتا ہے، کیوں کہ اللہ مجھے حشر میں معاف کر دے۔ تاثیر کے لیے نرم ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے متوازن شخصیت بنائیں اپنی۔ امام غزالی اپنی کتاب کیمیائے سعادت پڑھیے گا، پتہ نہیں آپ کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے، میں نے یہ ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں۔ لکھتی ہیں کہ متوازن وہ ہے جو گھڑیال کے پنڈولم کی مانند ہے، وہ دونوں طرف انتہا تک جاتا ہے پھر واپس درمیانی میں آ جاتا ہے۔ نارمل انسان وہ ہے جو وسط میں آئے۔ بہت لوگ احساس گناہ کا عارضہ پال لیتے ہیں، یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ آج سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو بندہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، وہ نارمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بہت سے نفسیاتی عارضے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو رو لیا کریں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک شخص گیا تو اس نے کہا کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اس نے اچھی طرح دیکھا، غور سے چیک کیا، اور اس سے کہا کہ کتنے عرصے سے نہیں روئے ہو؟ اس نے کہا سالوں گزر گئے۔ کہا جا کے رو، مسجد میں چلے جاؤ، نفل پڑھو، رو، کوئی بیماری نہیں ہے تمہاری آنکھوں کو، تم روئے نہیں ہو۔ تو یہ بھی آنکھوں کی ایک خوراک ہے، آپ روتے ہیں۔ جب آپ روتے ہیں تو آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بوجھ محسوس کریں تو اس وقت آپ کو تڑپ والے سجدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں ایک کیمیکل سوڈیم پوٹاشیم پایا جاتا ہے۔ جب بھی جسم میں سوڈیم کا تناسب بڑھ جائے
تو انسان کے اندر غبار آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں رونے کو بڑا دل چاہ رہا ہے. اسے چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ روتے وقت جو آنسو نکلتے ہیں نا اس کا ذائقہ چیک کرے. وہ نمکین ہوتا ہے, وہ سوڈیم ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب آنسو کے ساتھ وہ نمک نکلتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کا غبار نکل جاتا ہے. نفرت نارمل عادت ہے, لیکن مسلسل نفرت رکھنا یہ نارمل نہیں ہے. اس سے باہر نکلیں. اس لیے اپنی شخصیت کو فطرت پر لائیں, اسے متوازن بنائیں. جب آپ متوازن ہوں گے تو آپ بے تاثیر ہوگی. اب ایسا تو نہیں ایک دفعہ بڑے نرم, بڑے متوازن, بڑے خلوص اور دوسری دفعہ آپ منہ نہیں لگا رہے کسی کو, موڈ آپ کا آف ہو گیا. ایک شخصیت بنائی, میں نے معاف کرنا ہے تو کرتے چلا جانا ہے, چاہے کچھ بھی ہو. جب میں نے درگزر کرنا ہے تو درگزر کرتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, پڑھانے میں بڑی نرمی چاہیے, محبت چاہیے, شفقت چاہیے, خوبصورت الفاظ چاہیے. استاد اور شاگرد کا برابر پہ آ جانا چاہیے, محبت کا تعلق. استاد شاگرد کے بغیر نہ رہ سکے اور شاگرد استاد کے بغیر نہ رہ سکے. پھر پانچویں چیز ہے محنت. محنت نہیں کرنی, بس یہ آج میں نے کہا ہے تو بس مان لی جائے. جیسے میں نے اس عورت کا واقعہ نہیں سنایا, محنت نہیں کرنی. جو لوگ محنت کرنے والے ہیں, اپنا خون پسینہ ایک کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی شخصیت کی تاثیر کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کام چور نہیں ہوتے. کام چور انسان میں تاثیر نہیں ہوتی. میں ہمیشہ کہتی ہوں سب کچھ بنو پر ہر ڈرام نہ بننا. بہت پہلے جب پاکستان میں زلزلہ آیا, ایک واقعہ, اس سے میں آپ کو شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو ہم نے اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھالی, اور میں جب جاتی تھی تو وہاں کی خواتین نے ایک دن مجھے کہا کہ ہم بڑے حیران ہیں کہ آپ نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے آپ لوگوں نے, اور آپ اس طرح آ کے کام کرتے ہو جیسے آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا, اور آپ کو کوئی پابند نہیں کر رہا, آپ صرف انسانیت کے لیے آتے ہو. تو اس چیز نے ہمیں بڑا متاثر کیا. تو میں نے دیکھا کہ یہ چیز بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا کہ وقت بھی دیکھتے ہیں. پھر ایک دفعہ میں نے شام کی کلاسز گرمیوں میں رکھی بڑی خواتین کے لیے, جو ٹیچرز تھیں انہوں نے مجھ سے بڑا اچھا پڑھا, اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, سلامت ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو چلو آتے ہیں 3 سے 4 تپتی دوپہر میں, لیکن آپ ایسے فریش بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ اپنے لیے ہمارے لیے اپنی نیند قربان کرتی ہیں. تو میں ان سے کہتی تھی نہیں, میں تو اپنے گھر کے اندر اے سی میں بیٹھی ہوں, آپ کا آنا زیادہ ہے, مشکل ہے. یہ چند 2 باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس کی بھی کتنی تاثیر ہوتی ہے کہ بغیر کسی لالچ کے ہمارے میں پڑھانے کے لیے کوئی اس وقت بیٹھا ہے. ہم کہتے ہیں اس وقت کال کیوں کی, اس وقت دروازہ کیوں کھٹکھٹایا, یہ کوئی ٹائم ہے, یہ کوئی وقت ہے. اسی لیے ہم نے جو اپنے گروپ بنائے ہیں سوال جواب کے, 24 گھنٹے آن رکھے ہیں, 24 گھنٹے, اور کوئی چھٹی نہیں, پورا ویک آن. ٹھیک ہے, جب ہمیں ٹائم ملتا ہم فوراً اس کو آنسر کر دیتے ہیں, لیکن 24 گھنٹے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. کتنا خوبصورت شعر ہے. کتنا بچائیں گے, بچ جائیں گے. جوانی جا رہی ہے, بڑھاپا آ رہا ہے, صحت جا رہی ہے, بیماری آ رہی ہے, وقت جا رہا ہے, مصروفیت آ رہی ہے. کتنا بچائیں گے؟ چلیں بچا لیں, آرام سے لیٹے رہیں, کچھ نہ کریں, کاموں میں ڈنڈی مارے. کیا پسند آتے ہیں ایسے لوگ؟ ہم کیا کہتے ہیں, یہ تو ہے ہی ہڈ حرام, اس نے تو سننی نہیں, اس نے تو ماننی نہیں. یہ پہچان ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جن کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی. میں اسلاف کی تمام کوشش کرتی ہوں ہر ایک کو پڑھنے کی. بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں, وہ جو ولی گزرے, درویش گزرے, علماء گزرے, ائمہ اربعہ گزرے, تبع تابعین گزرے, صحابہ کی کیا بات, کیا شان. بہت محنتی لوگ تھے وہ. ہماری طرح نہیں گدیوں پہ بیٹھ جانے, جبے پہن کے اور آرڈر دینے اور پاؤں دبوانے اور سر دبوانے. دل ٹوٹتا ہے تو پھر اندر سے چشمہ نکلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کی زیادہ سنتا ہے. اس لیے محنت کرنے والا رو پڑتا ہے, وہ روتا ہے. محنتی انسان بنے تو تاثیر خود بخود آ جائے گی. پھر جو چھٹی چیز ہے وہ تعلق قائم کرنا. نہ استاد کا شاگرد سے رہا, نہ ماں کا بچوں سے رہا, نہ بیوی کا شوہر سے رہا.
پتہ نہیں کیوں سب جگہ آپا تاپی ہے، نفسا نفسی ہے. زندگی شوہر کے ساتھ گزار رہے ہیں لیکن اس کے خلاف بھی ہے. سسرال کے ساتھ 30 سال گزر گئے ہیں لیکن وہ پسند بھی نہیں ہے. کچھ عجیب سی روش ہم نے اختیار کر لی ہے. حضرت واصف علی واصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر تعلق کے تبلیغ ایسے ہی ہے جیسے غیر زبان کی تقریر. تعلق جتنا اچھا ہوگا گفتگو اتنی ہی تاثیر والی ہوگی. تعلق قائم کرے نا. سیکھنے کے مقام پر آؤ گے تو سکھانے کے مقام پہ جا سکو گے. کتنی گہری بات ہے. پہلے سیکھے، اور سیکھنے والا صرف الف با پا تا نہیں سیکھتا، سکھانے والے کی تمام زندگی کو سیکھتا ہے. ہمیں ایک ہمارا سبجیکٹ ہوتا تھا تبلیغ کا، اور اس میں ہمیں اسٹیج پہ جا کے 10 منٹ کا درس بھی دینا ہوتا تھا، اور پھر لوگوں کے جو ہماری کلاس تھی ساری ان کے سوالوں کے جواب. اور اس میں آپ کو پتہ ہے 5 نمبر ہوتے تھے آپ چل کے کیسے اسٹیج پہ گئے، 5 نمبر ہوتے تھے کہ آپ کرسی پہ کیسے بیٹھے اور آپ نے مائک کیسے سیٹ کیا، اور 5 نمبر ہوتے تھے آپ نے آغاز کیسے کیا، اور پھر باقی 10 نمبر ہوتے تھے کہ آپ کیا بولی، اور پھر 10 نمبر ہوتے تھے کہ آپ نے سوالوں کے جواب کیسے دیے. تو وہ بھی دیکھا جاتا ہے. اسی لیے اگر کیسٹوں سے یا ان سے عالم بنتے نا تو پھر سب سے زیادہ تو موبائل ہی عالم ہوتے. عالم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ دیکھا جاتا ہے. اس کی قربانی. کبھی ہماری ٹیچر آ رہی ہیں بخار میں ہے لیکن وہ پڑھا رہی ہیں، کبھی زکام میں وہ پڑھا رہی ہیں، کبھی سر درد میں کبھی پڑھا رہی ہیں، کبھی کہیں پہنچنا ہے پڑھا کے جلدی جلدی جا رہی ہے، کہیں سے جلدی جلدی آ رہی ہیں. یہ چیزیں بھی تو ہمارے اندر گئی نا. موبائل پہ تو آواز آ رہی ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کوئی بیچارہ کتنی تکلیف میں کتنی مشکل سے ٹیک لگا کے پڑھا رہا ہے. پھر ہمیں استاد کے آگے بیٹھنا کیسے ہے. ہم ایک دم ہماری ٹیچر پڑھاتے ہوئے کہتی تھی گردن سب سیدھی کرے، ہم فوراً سیدھے ہو جاتے تھے. لیزی ہو کے مت بیٹھے. تو سیکھنے کے مقام پہ آؤ گے تو سکھانے کے مقام پہ جا سکو گے. پھر ان کا ہمیں درگزر کرنا، ہمیں محبت دینا، شفقت سے پڑھانا، اپریشیٹ کرنا، یہ چیزیں ہمارے اندر گئی. یہ خصوصیت قدرت نے کئی لوگوں کو عنایت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پانی کا ایک ٹینکر بھرا ہو دوسرا خالی ہو تو دونوں کے درمیان پائپ لگایا جائے گا تاکہ خالی ٹینکر بھر جائے. جب ہم تعلق بنائے بغیر اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں نا تو گویا ہم پائپ لگائے بغیر خالی ٹینکی میں پانی بھیجنا چاہتے ہیں. بتائیں بھرے گا؟ آپ کھڑی ہیں کہ جی یہ پانی ادھر چلا جائے، پھونک ماروں دم ڈالوں، جائے گا؟ کوئی گزرے گا کہے گا اللہ کے بندے پائپ لگا. تعلق نہیں ہے. جب تعلق نہیں ہے تو پھر بات بھی نہیں کوئی مانتا. تعلق بنانا پوری نفسیات ہے، یہ پورا ایک فن ہے، اور یہ اللہ کے خاص بندوں کو ودیت بھی ہوتا ہے. اس کے لیے صفات ہونی چاہیے. جب ہماری شخصیت میں دوسروں کے لیے آسانی ہوگی تو بات بھی دوسروں تک جلدی پہنچے گی. لیے دیے نہ رہا کریں ہر وقت کہ میں بہت بولڈ، تو میں کسی کو کیا سمجھتی ہوں، تو میں کسی کی کہاں سنتی ہوں، میرے آگے کوئی بولے تو صحیح. تو پھر آپ کی کس نے سننی ہے؟ پاگل ہے لوگ آپ سے اس کی سنیں گے. اس سے پہلے کہ کوئی ہم سے مدد مانگے ہمیں خود آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنا شروع کر دینی چاہیے. کسی غریب کے گھر بیماری ہے، کسی بیوہ کی بچی کی شادی ہے، کوئی بہت غریب ہے اس کے گھر کوئی مسئلہ ہے، آپ بالکل نہیں کرتے فون. کریں. پہلے لوگ یہی کرتے تھے نا، کھانا پکا کے بھیج دیتے تھے، خود اٹھ کے چلے جاتے تھے. کسی کے گھر فوتگی ہے پورے اہل محلہ سنبھال لیتے تھے، گھر والوں کو کہتے تھے آپ کا کام رہتا ہم کرتے ہیں. آپ تو کہتے اس کو ضرورت ہوتی تو کہہ لیتا نا. اگر ہم کہیں گے پلیز ذرا پوچھیں جا کے کوئی ضرورت نہیں، کہتے ہیں آپ لوگوں کو بڑی نیک بننے کا شوق پڑا ہوا ہے، آپ بتائیں بندہ وہاں کدھر چلا جائے. اس سے تعلق بن جاتا ہے اور بات کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے. دوسروں کی قدر کیجیے. کب کیا بات کرنی ہے ضرور سیکھیے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ تعلق بنانا اور بات بعد میں کی جاتی ہے. اگر تعلق نہیں بنا تو بات کا اثر بھی نہیں ہوگا. اہل محلہ آپ کو جانتے ہی نہیں، آپ نے کبھی ان کی مدد نہیں کی، خاندان والے آپ کو پہچانتے ہی نہیں،
آپ نے کبھی ان کے دکھ سکھ میں ساتھ ہی نہیں دیا اور آپ کہتے ہو کہ میری بات وہ مان جائے، تو پہلے تعلق بنائیں، بہترین تعلق، محبت و شفقت کا، ان کی غموں میں شریک ہوں، خوشیوں میں شریک ہوں، مشکلوں میں ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں، الفاظ سے، اقوال سے، معاملات سے، خیالات سے، جس طرح بھی کر سکتے ہیں، افعال سے ان کے کام آئیں، پھر دیکھیں کہ وہ آپ کی بات کو کس طرح سنیں گے۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔